نیو رضویہ کے ذمہ دار تشریف فرما ہیں، یہاں کے بزرگ تشریف فرما ہیں، کوئی اہتمام کریں نہج البلاغہ اکیڈمی بنانے کی. اور آپ کے ماشاءاللہ اس علاقے کے اندر علماء کرام کی تعداد بھی کم نہیں ہے جی. اور کوئی آپ کو ٹائم دے گا تو ظاہر ہے اس کے گھر کا چولہا کیسے جلے گا، تو کوئی ہدیہ بھی دے دیجیے گا. آپ طے کر لیں کہ پہلے خطبے کے 18 باب ہیں، سب سے طویل خطبہ مولا کا پہلا خطبہ ہے. اور میں نصیحت کروں گا بچوں سے کہ نہج البلاغہ کے پہلے خطبے سے کبھی نہیں پڑھنا، نہج البلاغہ کو آخر سے پڑھنا، اول سے آخر نہیں پڑھنا، آخر سے اول پڑھنا. جیسے پہلے 30واں سپارہ پڑھتے ہیں پھر پہلا سپارہ پڑھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب 30واں سپارہ ہم پڑھ لیں گے تو ہمیں قرآن کی آیات سے آشنائی ہو جاتی ہے، پھر ہمیں پہلا سپارہ زیادہ اچھا پڑھا جاتا ہے. مولا کا پہلا خطبہ ہی سب سے مشکل خطبہ ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پہلا خطبہ کر کے ایسا بند کیا جائے کہ پھر نہج البلاغہ کو قریب ہی نہ آئے. سید رضی نے تو اپنے ذوق کے مطابق اسے پہلے نمبر پہ رکھ دیا. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. اس سے بلند صلوات نبی کی ذات پہ دیا کریں. تو آپ اپنے امام بارگاہ مسجد میں بھی اور اپنے گھروں میں بھی قرار دے سکتے ہیں. ایڈمیشن لیں، باقاعدہ ایک طریقے سے اس کے داخلہ فارم ہو کہ کون نہج البلاغہ سمجھنا چاہتا ہے. 25 سے 30 لوگوں کی کلاس بہت اچھی کلاس ہوتی ہے. اور پھر علماء کرام سے کہیں کہ بھئی آپ فلاں دن آپ کا یہ اتنا چیپٹر ہے، آپ یہاں سے یہاں کی شرح کریں گے، آپ یہاں سے یہاں کی شرح کریں گے. اور ہم نے شرح تو اب اردو میں لکھی دی ہے، یہ 10 جلدیں جو ہے وہ ان کو دیکھیں. اور نہج البلاغہ پڑھنے والا قدرت تشخیص کا حامل ہو جاتا ہے. نہج البلاغہ میری تو خواہش ہے، اور بزرگوں سے ایک اور اپنی آرزو بتا دوں. ایران عراق میں وہ شاعر بڑا شاعر شمار ہی نہیں ہوتا جس نے نہج البلاغہ کو منظوم نہ کیا ہو. جیسے ہمارے ہاں وہ شاعر بڑا شاعر شمار نہیں ہوتا جس نے مرثیہ نہ لکھا ہو، ایسا ہی ہے. مرثیہ لکھنے والا ہمارے ہاں بڑا شاعر ہوتا ہے. ایران عراق کے جو شاعر ہیں، عربی اور فارسی کے جو شاعر ہیں، جب تک نہج البلاغہ کو منظوم نہ کر لیں، مولا کے کلام کو جب تک نظم میں نہ ڈھال دیں، اس وقت تک وہ شاعروں کی گنتی میں، بڑے شاعروں کی گنتی میں نہیں آتے. میری یہ بھی آرزو ہے، شہید سبط جعفر نے کام شروع کروا دیا تھا، کچھ کلام لکھا بھی گیا، کچھ اور شاعروں نے، جناب محشر لکھنوی صاحب نے کوئی شاید 10 خطبوں کا منظوم ترجمہ کیا. اور اکبر آبادی صاحب تھے راولپنڈی میں، صبا اکبر آبادی، وہ ان بزرگ نے جو ہے وہ تقریباً آدھی نہج البلاغہ منظوم کر دی تھی، پھر ان کی رحلت ہو گئی. تو یہ بھی آپ کام دیں شاعروں کو کہ ہمارے ہاں ہر ہفتے فلاں محفل ہوگی، نہج البلاغہ کو منظوم کر کے لاؤ. اور ہر خط کو ایک شاعر ایک خط کو پڑھے، دوسرا شاعر دوسرے خط کو پڑھے. آپ دیکھیے گا میری قوم کا معیار کہاں پہنچے گا.